بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اس موضوع پر ہے کہ غرور اور تکبر بہت بری چیز ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ برائی جب شروع ہوتی ہے تو غرور سے شروع ہوتی ہے، اور جب بھی برائی کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ عاجزی و انکساری پر ہوتا ہے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کب برا ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ خود گمان کرنے لگے کہ میں اچھا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، تو اس وقت برائی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم رفیع رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ پہلی چیز ہے نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا، دوسری چیز ہے بخیلی کی اطاعت کرنا، اور تیسری چیز ہے اپنی ذات پر گھمنڈ کرنا، یعنی تکبر کرنا، غرور کرنا۔ اور اپنی ذات پر تکبر و غرور کرنا یہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خود پسندی کی مذمت اور اس کا سبب ہلاکت و بربادی ہونا بالکل ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا یہ دونوں جہاں کے عذاب کا سبب ہے۔ اس سے دنیاوی زندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے، اور یہ تو وہ ہولناک گناہ اور خوفناک معصیت ہے کہ ابلیس اسی گھمنڈ کی وجہ سے مارا گیا اور ذلیل کر کے بحث سے نکالا گیا، اور قیامت تک خالق کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کی لعنتوں میں گرفتار ہوا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 باتوں میں ہلاکت ہے، ایک نا امیدی اور دوسری خود پسندی۔ نا امیدی بھی بری چیز ہے اور خود پسندی یعنی غرور و تکبر بھی بہت بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی توجیہ یہ ہے کہ سعادت اور نیک بختی 2 چیزوں میں ہے، طلب و کوشش اور مستعد ہونا، جبکہ نا امیدی کا شکار بندہ کوشش و طلب کرتا ہی نہیں، اپنے آپ کو سعادت کے اصول سے عاجز سمجھتا ہے، اور ایسے ہی خود پسندی کے مریض کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں خوش بخت ہوں، اپنی منزل سعادت حاصل کر چکا ہوں، اب مجھے حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نتیجتاً وہ حصول سعادت سے محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی تکبر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ خود پسندی کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کمال نعمت کو بڑا جانتے ہوئے اس پر مطمئن ہونا اور اس نعمت کے عطا کرنے والے کی طرف اس کو منسوب کرنے کی بجائے اپنے زور بازو اور قوت فہم وغیرہ کا نتیجہ سمجھنا، تو یہ خود پسندی کہلاتی ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود پسندی کمال یقینی میں ہی ہوتی ہے۔ جو شخص علم، عمل یا مال وغیرہ میں اپنے نفس کا کمال جانتا ہو، کہے کہ یہ علم بھی میں نے اپنی وہ قوت سے حاصل کیا، عمل بھی میں نے اپنی طاقت سے حاصل کیا، عمل کمایا، اور مال وغیرہ بھی جو میں نے حاصل کیا یہ اپنی طاقت سے، اپنے ذہن و فراست سے میں نے حاصل کیا۔ اس کی 2 حالتیں ہیں۔ اگر بندہ وہ کمال ختم ہونے، چھن جانے یا بدل جانے کا اسے ڈر لگا رہتا ہو تو اس حالت میں بندہ خود پسند نہیں کہلائے گا۔ دوسرا، اس کمال کے زوال کا خوف تو نہیں رکھتا، مگر چونکہ یہ وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ کمال اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس لیے اس پر خوش ہوتا ہے، اور اس کے اپنی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو کمال مجھے ملا ہے یہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو پھر بھی وہ بندہ خود پسند نہیں کہلائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی کبھی بھی بندے کے اندر خود پسندی نہ پیدا ہو، غرور و تکبر پیدا نہ ہو، کیونکہ غرور و تکبر ہمیشہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
کوئی بھی صاحب بصیرت اپنے اعمال پر خود پسندی ظاہر کرے اور اپنے نفس پر خوف طاری نہ کرے، یہ بات قرینِ قیاس نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اپنے آپ کو غرور و تکبر سے بچائے رکھتے تھے، اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی آتے تھے عاجزی و انکساری کے ساتھ آتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے تھے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش ہوتے تھے، اور کبھی بھی تکبر و غرور لے کر اللہ کی بارگاہ میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے، ان کو سنا گیا کہ کاش ہم مٹی، گھاس یا پرندے ہوتے، اور اس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ غرور و تکبر سے بچاتے تھے۔ اور اللہ کے نیک بندے بھی ہمیشہ غرور و تکبر سے بچتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عاجزی و انکساری کو پسند کریں۔ عاجزی و انکساری ہی ایسا عمل ہے جس سے انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ خود پسندی، غرور و تکبر بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔